میرا سوال ہے کہ اکثر لوگ گرمیوں میں میت کو فریج میں رکھتے ہیں، تو کیا میت کو فریج میں رکھنا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کس چیز کو فریج میں رکھنا؟ سمجھ نہیں پایا میں. ڈیڈ باڈی کے بارے میں شاید پوچھا ہے. اللہ اللہ، اچھا اچھا اچھا. یہ کولڈ اسٹور، کولڈ اسٹور میں. جی جی، اللہ اللہ. ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب جیسے آج کل ہم لوگ سردیوں کے کئی شہر ملک سردیوں کی لپیٹ میں ہیں، کیسی تکلیف ہوتی ہے. اب سردی میں کوئی کپڑے بھی نہ پہنے، گرم کپڑے، اور سردی میں کھڑا ہو جائے، اب گزرے گی کیا؟ ٹھٹرتا ہوا ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ جو اس کولڈ اسٹوریج میں یا کولڈ اسٹور میں جس کو رکھا جائے گا، اور یہ حدیث پاک موجود کہ جس سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیے کولڈ اسٹور اس پر کیا گزرے گی؟ اب یہ کہ یہ نہ بول سکتا ہے، نہ پھڑک سکتا ہے، نہ اچھل سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، اس کی روح نکل گئی، تکلیف. تو اس لیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مطلب اب اللہ بہتر جانے حقیقت حال. بالکل یہ عام، اتنا عام ہو گیا تو وہ بھی تو عام ہو گیا نا. اپنے پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہی کاٹتے ہیں بدن کو. اس کا ان دونوں کا کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ان پر باڈی ڈائسیکٹ، انسانی باڈی کی چیر پھاڑ تو کرتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا حضور یہ ان سب میں جو حدیثیں اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں نقل کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ان کی روح سے تو ان سب میں تکلیفیں نظر آتی ہے. ڈائسیکٹ جو کرتے ہیں اس میں بھی تکلیف تو نظر آتی ہے. تو چینجز اس طرح کی ہے باہر کے، اور یہ اب انٹرنیشنل پرابلمز ہے، اس کا کوئی حل ظاہر ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت اور خیر کے ساتھ جنت البقیع نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آ رہی ہے؟ اللہ، لگتا ہے میری آواز گئی نہیں ہے. لگتا ہے آپ کی آواز تو آ رہی ہے. آپ تو آ رہے ہیں، ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. آ جائیے، آ گئے، حاضر آ چکے ہیں، حاضر ہو گیا ہوں. تشریف لا چکے ہیں. میں کہا صورت آواز آپ تو ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہم نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو چلو ابھی ہماری بھی رسائی ہو گئی، اجازت مل گئی ہے. اصل میں وہ چلو میری آواز چلی گئی تو نہیں، یہ تسلی ہے آپ کا پورا آ چکا. کہ نکی کی دعوت چلی گئی. اصل میں یہ جو ملک بیرون ملک کا جو نظام ہے نا، اس بیرون ملک کے نظام کا یہ ہے کہ اگر آپ کے بہتر کانٹیکٹ ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کی جو میت ہے وہ کولڈ اسٹوریج کی طرف بھی نہ جائے اور باڈی ڈائسیکٹ بھی نہ ہو، کیونکہ جب کوئی تشویش ہوتی ہے تو وہ باڈی جی نہیں، آپ کی کہہ رہے ہیں. آپ جو نا مخاطب نہ کریں، آپ نہ کہیں کسی کا. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو مطلب وہ جو جس کی بھی میت ہوئی ہے نا، اس کی وہ جو باڈی ہے وہ اس میں وہ ڈائسیکٹ کی طرف بعض اوقات نہیں جاتی، کیونکہ وہ تشویش نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی موت ہوتی ہے کہ اس کو وہ نہیں لے کے جاتے. پھر دنیا میں ایک ایسی مشین بھی ایجاد ہو چکی ہے جو لگی ہوئی ہے فینل ایریا کے اندر، کہ اب اس کو وہ ڈائسیکٹ نہیں کرتے بلکہ اسے اس مشین سے گزارتے ہیں، اور وہاں سے وہ ان کی جو تفتیش ہوتی ہے وہ ان کی ہو چکی ہوتی ہے کہ آیا اب اس کے اندر کچھ ایسی چیز، کیونکہ اس کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو موت ہوئی ہے یہ طبعی موت ہے یا نیچرل ڈیتھ ہے یا کوئی اور اس میں کوئی چیزیں کار فرما ہیں. اب یہ ہے. اچھا، پھر ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جنرلی طور پہ اتنے تعلقات نہیں ہوتے تو ایک آفیشیلی طور پہ سمجھے کہ یہ نیچرلی ہے، وہاں کی پریکٹس ہے کہ اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی باڈی جو ہے نا وہ 1 یا 2 دن کے بعد یوں سمجھے کہ غسل کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے. بعضوں کا چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو نہیں کوئی ٹائم دے رہا ہوتا، تو پھر باہر کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پھر وہ 1 دن یا 2 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ ملتی ہے
اس میں غسل ہوگا، پھر اس میں کفن ہوگا، اور بعض اوقات وہ اس کے لیے دفن کے لیے زمین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر یہ جاتے ہیں دوبارہ وہ کولڈ اسٹور کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے ابھی اس پر جو چونکہ میں اس لیے اتنی ڈسکس آپ سے کر رہا ہوں کہ چونکہ مدنی مذاکرہ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، لہذا اگر وہاں پر کوئی پراپرلی آپ کی وہاں کے جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں سے کوئی ایسی اچھی بات چیت سلام مطلب کہ ملاقات ہے، کوئی ترکیب ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ ڈیتھ باڈی جو ہے نا وہ اس طرح مطلب کہ زیادہ اس میں پروسیجر میں نہ جائے. مگر وہ ہے یہ کہ آپ وہاں پر رابطہ رکھیں، ملاقات رکھیں اور کانٹیکٹ کر کے رکھیں. تھوڑی سی ڈیلے کرتے ہیں تو ہاسپٹل بھی بعض اوقات اس کو آگے ادارے کو ڈیلیور کر دیتی ہے. تو تمام وہ لوگ جو باہر ہیں، جو سن رہے ہیں، آئندہ سنیں گے مدنی مذاکرہ، وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ممالک کے اندر. تو یہ ذرا دیکھ لیا جائے پلیز. اچھا، اپنے وطن میں جو لاش منگواتے ہیں ان کا تو یہ جو نظام ہے پیٹ کا، یہ تو سارا کاٹ کے نکالتے ہیں نا جی. وہ آنکھیں اجڑیاں تو تھوڑی بھیجیں گے جی. یہ اس پر بھی بات ہوئی ہے اور یہ واقعی ہو رہا ہوتا ہے. مگر مجھے اس بار کا سفر جو یو کے کا یورپ کا ہوا ہے تو یہ موضوع میں نے لیا تھا، تو پتہ یہ چلا ہے جو اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی کہ اب یہ الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ذہن جیسے بنتا چلا جا رہا ہے، یہ رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ وہ بھیجنے کے اخراجات بھی اب اتنے ہیں کہ اگرچہ وہاں کے تدفین کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بھیجنے کے اخراجات بھی اتنے ہیں کہ اب یہ کہ یار چلو یہاں مطلب کہ یہیں پر ہم وہ مطلب کہ اس کو کر لیتے ہیں. اگر بھیجنے کا پروسیجر کرنا ہے تو حضور پھر اس کے لیے تو ان کو واقعی ٹائم لینا پڑتا ہے، ایئر لائن میں جگہ ملتی ہے اور پھر 2-4 دن نکل جاتے ہیں. یہ تو ہے. تو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہیں وصیت کر دیں کہ بھائی اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہیں دفن کر دینا. اور مہربانی کر کے گھر والوں کو بھی بول دیں کہ بھائی اب میرے کو صرف 4 گھنٹے کے لیے بلوا کے کیا کرو گے، تم 4 گھنٹے مجھے گھر پر رکھو گے، میری میت تو اس کے لیے میں جو 4 دن اور 1 ہفتہ جو کولڈ اسٹور میں رہوں گا اس کی تکلیف کو ذرا احساس کرو. تو ہو سکتا ہے گھر والوں کا آج ذہن بن جائے، ورنہ گھر والے عموماً رہنے نہیں دیتے، کہتے نہیں ہم کو باڈی بھیجو، اور وہ باڈی منگواتے ہیں گھر والے اور پھر لوگوں کو چندہ کر کے اس کی باڈی بھیجنی پڑتی ہے. ہاں ہاں ہاں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی لے جانا اور یہ سب مسائل ہیں. اندرون ملک بھی یہ مسائل تو ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے شہر میں، اب ادھر کراچی میں نوکری کر رہا ہے، اب یہ ہے مطلب یہ کہ مثلا چترال کا ہے یا خیبر پختونخوا ہے، تو وہاں لے جاتے ہیں باڈی کو. تو اس میں بھی وہی پروسیجر تو ظاہر چلتے ہی ہوں گے. پھر ایمبولینس میں جاتی ہے، ایمبولینس یہ تو ہے نہیں کہ 1 گھنٹے میں اڑ کے اتر جائے ایئرپورٹ پہ اور روڈ پہ ہے، تو پھر برف اور یہ سب مطلب ترکیب کرنی پڑتی ہوگی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. آمین. ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ویسے بھی سنت یہی ہے کہ اس کو جلدی دفن کر دیا جائے، بلا وجہ اس کو روکا نہ جائے. رشتہ داروں انتظار میں تو بیٹا آئے گا تو وہ آئے گا تو یہ آئے گا تو ادھر سے آ رہا تو ادھر سے آ رہا ہے، یوں بھی کافی ڈیلے، اس کو سیٹ نہیں مل رہی، اس کو ٹکٹ نہیں مل رہی، اس کی سیٹ اوکے نہیں ہو رہی. اس میں بھی مطلب مرنے والا جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے کتنی تکلیف میں آ جاتا ہوگا. اسٹیمر جو شپ میں کام کرتے نا، ان میں بھی حالانکہ جو سمندر میں فوت ہو تو اس کا بھی طریقہ ہے. جنازہ تو پڑھنا ہے، غسل بھی دینا ہے اس کو، تو جنازہ پڑھ کے اس کو کفن وغیرہ جو بھی اس کا پروسیجر ہے کفن کو دے کر وزندار چیز اس پہ ڈال کے اس کو سمندر کے اندر، گہرے سمندر میں میت کو ڈالنا ہوتا ہے. سمندر میں سمجھو اس طرح تدفین ہوتی ہے، اس طرح اس کی قبر بنتی ہے. قبر جو اوپر مٹی کا جو وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوتا ہے، اس کو بھی قبر بولتے ہیں عرف میں. اصل میں قبر وہ ہے کہ جہاں اس کی میت رکھی ہوئی ہے، تو جہاں بھی میت سیٹل ہو گئی سمجھو یہ اس کی قبر بن گئی، تو یوں اس کو سمندر میں اتار دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ترکیب ہوتی ہے کہ جو سیمین وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی لاش بھی یہ لوگ رکھتے ہیں کولڈ اسٹور میں، اور جب کبھی جا کر کوئی ترکیب بنتی ہوگی 2, 4, 8, 15 دن میں، تو یہ پھر ان کے گھر ان کی لاش پہنچتی ہوگی.
یہ سسٹم بنے ہوئے ہیں دنیا کے، اور کسی کو کچھ سمجھ آتی نہیں ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں کوئی تکلیف ہے یا نفع ہے نقصان ہے، کیا بس ایک نفسیاتی اثر ہے کہ ماں دیکھے گی تھوڑا اپنے لال کو تو تھوڑا ہائی کوٹ کرے گی، ہائی پیٹ کرے گی، بین پھوٹ پھوٹ کے روئے گی، سمجھے، بیوی دیواروں سے متھا مارے گی، تو جب تک یہ پروسیجر پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک لاش کی تدفین نہیں ہوگی۔ کتنا عجیب و غریب ماحول آ گیا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے حال پر رحم کرے، علم دین حاصل بھی کرے، ہمیں اپنا خوف بھی اللہ پاک عطا کر دے، ان تکلیفوں میں اپنی میت کو نہ ڈالا جائے۔ کہ حدیث میں بڑے پیارے مضامین ہیں کہ اس کو جلدی دفناؤ، اگر یہ نیک بندہ ہے تو اپنے اجر کو جلدی پہنچ جائے، جو اس کو نعمتیں ملنی ہیں وہ جلدی عطا ہو جائے، اور اگر برا بندہ ہے تب بھی اس کو اپنے کندھے سے اتار ڈالو، اپنے یہاں سے ٹال دو، اس کو پہنچا دو۔ اچھا، اب یہ کہ آپ کو کہ بے نمازی ہے اس لیے جلدی ٹالو، یہ برا بندہ، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارے پاس اس کا کوئی مطلب ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ نیک ہے اور یہ گناہ گار ہے۔ مرنے کے بعد ظاہری طور پر نیک بد وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے زندے میں، باتوں کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں یہ جو بالکل اوپن ہوتے ہیں، پھر بھی اب مرنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا اللہ کی ناراضی میں یہ دنیا سے چلا ہے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اس لیے ہماری طرف سے کوئی اس میں تاثرات کامنٹس نہیں ہونے چاہیے۔ بے شک معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہی مرا ہمارے سامنے، مگر ہمیں یہ رائٹ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، نہ، ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ یہ جانے، اس کا رب جانے، ہم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اچھا، تو خودکشی حرام موت ہے، لیکن اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، کفن دفن سب ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی۔ اس نے جو کیا غلط کیا، خودکشی کرنے والے نے، یہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، ہم نے درخواست کرنی ہے مولا معاف کر دے، ہے تو تیرا بندہ نا، معاف کر دے۔ ہمیں بارگاہ خداوندی میں التجائیں کرنی ہے، الہو زاری کرنی ہے، مالک معاف کر دے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھے گا، نفرت نہیں کرنی مرنے والے سے، اور اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔